بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ مہتابیہ رمضانیہ حیات القرآن شجاع آباد، جامعہ نثاریہ حبیب العلوم شجاع آباد، دارالافتاء، فتویٰ نمبر 6، تاریخ 4 محرم الحرام 1448 ہجری بمطابق 4 جولائی 2026۔ عنوان: کیا خاوند اپنی بیوی، ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی امامت کروا سکتا ہے؟ السؤال: ایک شخص اپنی اہلیہ، ایک بیٹے اور ایک بیٹی کے ساتھ گھر میں باجماعت نماز ادا کرنا چاہتا ہے، کیا وہ ان سب کی امامت کرا سکتا ہے؟ اگر کرا سکتا ہے تو جماعت کی صحیح ترتیب کیا ہوگی؟ قرآن و سنت اور فقہ حنفی کی روشنی میں مدلل جواب عنایت فرمائیں۔ الجواب: وباللہ التوفیق، حامدا و مصلیا و مسلما۔ اگر خاوند شرعاً امامت کا اہل ہو، یعنی مسلمان، عاقل، بالغ، صحیح العقیدہ ہو اور نماز کے مسائل سے واقف ہو، تو اس کے لیے اپنی بیوی، بیٹے اور بیٹی کی امامت کروانا بلا شبہ جائز ہے، بلکہ گھر میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ البتہ شریعت مطہرہ نے جماعت میں صف بندی کا ایک مسنون طریقہ مقرر فرمایا ہے، جس کی پابندی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ صف بندی کا مسنون طریقہ: اگر مقتدی ایک مرد یعنی بیٹا اور 2 عورتیں یعنی بیوی اور بیٹی ہو تو ترتیب یہ ہوگی: امام یعنی خاوند آگے کھڑا ہوگا، بیٹا امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا، بیوی اور بیٹی دونوں ان کے پیچھے ایک صف میں کھڑی ہوں گی۔ اگر بیٹا نابالغ لیکن ممیز یعنی نماز کی سمجھ رکھنے والا ہو تب بھی یہی حکم ہے، کیونکہ ممیز لڑکا مردوں کی صف میں شمار ہوتا ہے۔ اگر صرف بیوی مقتدی ہو تو فقہ حنفی کے مطابق وہ امام کے برابر نہیں بلکہ اس کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ قرآن عظیم سے استدلال: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ آیت جماعت کی مشروعیت اور اس کے اہتمام کی ترغیب دیتی ہے۔ احادیث مبارکہ: حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صلی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَبِ یتیم خلفہ وَأُمُّ سُلَیْمٍ خلفنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، میں اور ایک یتیم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، جبکہ حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی۔ یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ مرد امام کے پیچھے ہوتے ہیں اور عورتیں مردوں کے پیچھے الگ صف میں کھڑی ہوتی ہیں۔ فقہ حنفی کی عبارات الفتاویٰ الہندیہ میں ہے، وَتَقِفُ النِّسَاءُ خَلْفَ الرِّجَالِ، عورتیں مردوں کے پیچھے کھڑی ہوں گی۔ رد المختار میں ہے، السنۃ ان یقف الرجل خلف الامام وتقف المرأة خلفہم۔ سنت یہ ہے کہ مرد امام کے پیچھے کھڑا ہو اور عورتوں کے مقرر کردہ جگہ یعنی مردوں کے پیچھے کھڑی ہوں۔ الہدایہ میں بھی مردوں اور عورتوں کی صفوں کی یہی ترتیب بیان کی گئی ہے۔ الدر المختار
معرض المختار قال العلامۃ الحصکفی رحمہ اللہ ويقف الإمام وحده ويقف الرجل عن يمينه وإن كانوا اثنين فأكثر فخلفه وتقف النساء خلف الرجال امام اکیلا آگے کھڑا ہوگا، ایک مرد مقتدی اس کے دائیں کھڑا ہوگا، اگر دو یا زیادہ مرد ہوں تو امام کے پیچھے صف بنائیں گے اور عورتیں مردوں کے پیچھے کھڑی ہوں گی۔ حوالہ الدر المختار معرض المختار کتاب الصلاۃ باب الامامہ۔ بدائع الصناع قال الامام الکاسانی رحمہ اللہ تعالی والسنة فی ترتیب الصفوف ان یتقدم الرجال ثم الصبیان ثم النساء۔ صفوں کی ترتیب میں سنت یہ ہے کہ پہلے مرد، پھر بچے، پھر عورتیں ہوں۔ حوالہ بدائع الصناع کتاب الصلاۃ باب الامامت۔ الفتاوی الہندیہ قال فی الفتاوی الہندیۃ اذا اجتمع الرجال والنساء قام الرجال خلف الامام وقامت النساء خلفہم۔ جب مرد اور عورتیں جمع ہوں تو مرد امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور عورتیں مردوں کے پیچھے کھڑی ہوں گی۔ حوالہ الفتاوی الہندیہ کتاب الصلاۃ باب الامامت۔ المبسوط للسرخسی قال الامام السرخسی رحمہ اللہ تعالی والمرأة تؤمر بالقیام خلف الرجال لأنه استر لها۔ عورت کو مردوں کے پیچھے کھڑے ہونے کا حکم دیا جاتا ہے کیونکہ یہی اس کے لیے زیادہ پردے اور ستر کا باعث ہے۔ حوالہ المبسوط کتاب الصلاۃ باب الامامت۔ حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلیت انا ویتیم فی بیتنا خلف النبی و ام سلیم خلفنا کما مر۔ اس حدیث اور فقہائے احناف کی تصریح سے واضح ہوتا ہے کہ ایک مرد مقتدی ہو تو وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا، عورتیں ہمیشہ مردوں کے پیچھے صف بنائیں۔ لہٰذا اگر مقتدی ایک بیٹا، ایک بیٹی اور بیوی ہوں تو بیٹا امام کے دائیں جانب، جبکہ بیوی اور بیٹی ان دونوں کے پیچھے صف میں کھڑی ہوں گی۔ اسی ترتیب سے نماز درست اور سنت کے مطابق ادا ہوگی۔ خلاصہ حکم: مذکورہ صورت میں خاوند کا اپنی بیوی، ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی امامت کروانا شرعاً جائز اور درست ہے۔ صحیح ترتیب یہ ہوگی: امام خاوند، امام کے دائیں جانب بیٹا، پیچھے ایک صف میں بیوی اور بیٹی۔ اسی ترتیب کے ساتھ نماز ادا کرنا سنت کے مطابق ہوگا۔ حوالہ جات: القرآن الکریم آیت نمبر 43، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ، الفتاوی ہندیہ کتاب الصلاۃ باب الامامت، رد المختار کتاب الصلاۃ باب الامامت، الہدایہ کتاب الصلاۃ باب الامامت۔ دارالافتاح جامعہ مہتابیہ رمضانیہ حیات القرآن شجاع آباد، جامعہ نثاریہ حبیب العلوم شجاع آباد، کاتبہ مفتی محمد اکرم نثاروی خادم العلماء۔